السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لا آف ایکویٹی کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ لیکچر جو ہے ہمارا ایکویٹی پر یہ 5واں لیکچر ہے، جو کہ ہم میگزم نمبر 5 ڈسکس کریں گے ہیں۔ جو کہ ہم میگزم نمبر 5 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 4 میگزم پر جو ہے آلریڈی لیکچر ڈیلیور کر چکے ہیں، وہ بھی آپ ہمارے چینل کے پلے لسٹ یعنی ایکویٹی لا پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کائنڈلی گو اہیڈ اینڈ سبسکرائب اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دبانے کا آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو آئے گا۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ یہ میکسم جو ہے where equities are equal the prior in time shall prevail، جہاں پہ یعنی دو اشخاص کا equitable right بنتا ہو، جہاں پہ پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ کا ایک ہی پراپرٹی پر یعنی ایکویٹی یعنی ایکول رائٹ بنتا ہو، ایکویٹیبل رائٹ بنتا ہو، تو اس وقت کہتا ہے جس نے پہلے انٹرسٹ یعنی اوبٹین کی ہے، حاصل کی ہے، وہ پریویل کرے گا۔ اگزامپل پہ آئیں گے، کمپلیکیٹڈ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ اگر غور کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، لیکن جب میں اگزامپل دوں گا تو آپ لوگوں کو پورا کے پورا سمجھ آ جائے گا۔ تو چلیے جی پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں پہ دونوں پارٹیز کو یعنی پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ کو ایک ہی پراپرٹی پر، ایک ہی سبجیکٹ میٹر پر ایکویٹیبل رائٹس، ایکول رائٹس ہیں، دونوں نے ایکول رائٹس حاصل کی ہے ایک ہی پراپرٹی پر، دونوں کے حق بنتے ہیں۔ تو اس وقت یعنی ابھی دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ بھئی ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے حاصل کی ہے، ایک کہہ رہا ہے میں نے بھی خریدا ہے، ایک کہتا ہے اس پراپرٹی کو میں نے بھی خریدی ہے۔ ابھی ان دونوں کا آپس میں ڈسپیوٹ آتا ہے۔ جب ڈسپیوٹ آتا ہے تو کورٹ کے ایکویٹی نے یہ اصول طے کی ہے کہ جس نے اس پراپرٹی پر یعنی پہلا انٹرسٹ حاصل کی ہے اس کو جو ہے پراپرٹی ملے گی۔ فار ایگزامپل ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ ایک ایکسپشن ہے، اگر کسی نے یعنی ایکویٹیبل انٹرسٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی لیگل اسٹیٹ بھی حاصل کیا ہے، کوئی لیگل انٹرسٹ بھی حاصل کی ہے، تو اس وقت جو ہے لیگل انٹرسٹ والا لیگل اسٹیٹ ہولڈر جو ہے وہ پریویل کرے گا کس پر؟ یعنی وہ ایکویٹیبل انٹرسٹ پر۔ اگزامپل پر آئیں گے، کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ اگر ایک بار آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے تو آپ لوگوں کے پاس یہ حق حاصل ہے، یعنی آپ کے پاس یہ چوائس حاصل ہے، یہ آپشن حاصل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ریوائز کر کے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلے جی ایگزامپل پر آتے ہیں۔ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے یہاں پر اپنی گھر، اپنی پراپرٹی سیل کرنے کے لیے یعنی ایڈورٹائز کرتا ہے، وہ اشتہار دیتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر دو بندے بائی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صبح آتا ہے، میں آپ لوگوں کو اگزامپل دے رہا ہوں، ایک صبح سویرے آتا ہے، صبح سویرے آ کے اس پراپرٹی کو جتنا آفر کیا ہے یعنی سیلر نے، اس کو اتنا پیسے دے کر وہ پراپرٹی خرید لیتا ہے اور وہ خرید کے چلا جاتا ہے۔ مطلب پراپرٹی انہوں نے خرید لیا، ابھی وہ یوں سمجھو کہ وہ جو سیلر ہے اس کے پوسیشن میں ہے، لیکن وہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی 2-3 دن بعد آ کے میں اس کو رجسٹر کروں۔ تو ہوتا کیا ہے، اس ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی دوسرا شخص بھی آ جاتا ہے اور آ کے یعنی جس نے پرائر انٹرسٹ حاصل کی ہے، جس نے پہلے خریدا ہے، اس
کہ یعنی اس نے 20 لاکھ پہ خریدا تھا تو دوسرا بندہ جو بعد میں آیا ہے وہ 40 لاکھ دے کے اس پراپرٹی کو خرید لیتا ہے. اب یہاں دو چیزیں ہیں امپورٹنٹ ہے, اس پر غور کرنی چاہیے. جو پہلے حاصل کی تھی انہوں نے پیسہ دیا تھا, کنٹریکٹ تو ہوا ہے. ابھی لا آف ایکوٹی کہتا ہے کہ اگر دونوں پارٹیز نے, ایک نے 20 پہ خریدا ایک نے 40 پہ خریدا, تو جس نے پہلے خریدا ہے اس کی ایکویٹیبل رائٹ بنے گی, یعنی اس کی رائٹ پریویل کرے گا. لیکن یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے, ایک بندے نے پہلے خریدا ایک بندے نے بعد میں خریدا. ابھی پہلے خریدنے والے کو پراپرٹی دی جائے گی جس نے 20 لاکھ پہ خریدا, اور جس نے 40 لاکھ پہ خریدا تھا اس کی منی اس کو واپس کر دی جائے گی. لیکن ایک بات پھر بھی یہاں غور کرنے کی ہے, میں نے آپ لوگوں کو بتایا جس نے لیگل اسٹیٹ ہولڈ کی ہے, لیگل اسٹیٹ ہولڈر ہے, اس کو یعنی پرائیورٹی دی جائے گی اور ایکویٹیبل رائٹ. کیسے؟ اگر سیکنڈ بندے نے پراپرٹی خریدی, یعنی جو سبسیکوینٹ پرچیزر ہے انہوں نے پراپرٹی خریدی اور اس کو رجسٹر کیا, تو پھر رجسٹریشن ایکٹ کی سیکشن 50 کہتا ہے اگر سبسیکوینٹ سیلر اس کو رجسٹر کرتا ہے, رجسٹر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لیگل اسٹیٹ ہولڈ کیا ہے, یعنی تو اس کو کیا یعنی ایکویٹی کہتا ہے, اس کو کیا پریورٹی دی جائے گی. لیکن جو سبسیکوینٹ سیلر ہے اس کو پہلے ٹرانزیکشن کا علم نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو سبسیکوینٹ سیلر کو یعنی پرائر سیل کا اگر اس کو علم ہو تو پھر اس کو خریدے تو پھر اس کی لیگل اسٹیٹ ہولڈر کی جو رائٹ بنتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر اس کو نوٹس ہے, نوٹس ہونے کے باوجود یعنی اس کو نوٹس ہے, اس کو پتا ہے کہ پہلے یہ پراپرٹی بک چکی ہے, اس کے باوجود بھی وہ خریدتا ہے, تو پھر اگر وہ اس کو رجسٹر بھی کرے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھی یہاں پہ. اگر کوئی کوشچن یعنی اگر آپ کو پیپر میں یہ کوشچن آئے کہ آپ کو یعنی where equities are equal, the equity where equities are equal, the first in time shall prevail, or where equities are equal the last shall prevail. ان میں اگر ڈفرنس آپ لوگوں کو کہا جائے, آپ سے پوچھا جائے کہ ان میں ڈفرنس کیا ہے, تو آپ یہ ایگزامپل دے سکتے ہیں. ان میں ڈفرنس یہ ہے کہ ایک میں جو پہلے آئے وہ پہلے پائے گا, اور دوسرے میں جس نے پہلے لیگل اسٹیٹ ہولڈ کی ہے یا جس نے بعد میں جس نے لیگل اسٹیٹ ہولڈ کی ہے اس کو یعنی پریورٹی دی جائے. لیکن سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ اس کنڈیشن کے ساتھ اگر یعنی جو سبسیکوینٹ بائر ہے اس کو یعنی پرائر سیل کا اگر علم نہ ہو تو پھر اس کو یعنی کیا پریورٹی دی جائے گی. اگر اس کو علم ہے تو پھر یعنی اس کو یعنی کوئی پریورٹی نہیں دی جائے گی, اس کو پریورٹی دی جائے گی جس نے یعنی پہلے انٹرسٹ حاصل کی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ لوگوں کو یعنی سمجھ آ گیا ہے. چلیں ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہاں پہ a mortgage is property first to B and then to C. اے جو ہے پراپرٹی کو مارگیج کرتا ہے, پہلے بی کو پھر سی کو. B's interest having been created first, بی کا جو انٹرسٹ ہے وہ پہلے کریٹ ہوا ہے. In point of time, B will have priority over C. The rule applies only where equities are equal. دیکھیں جہاں پہ equities are equal ہوں اور جس نے پہلے مارگیج یعنی
جو پہلا مارگیجی ہے یعنی اس کو پریورٹی دی جائے گی. اگر وہ اس کو فارکلوز کرنا چاہے اگر اس پراپرٹی کو, تو پھر یعنی جس نے پہلے حاصل کی ہے, جس کو پہلے مارگیج ہوئی ہے, اس کی حق پہلا بنتا ہے. جو بعد میں مارگیج حاصل کی ہے یعنی اسی سیم پراپرٹی کو, تو پھر اس کو فارکلوز کرنے کا اختیار یعنی اس کو کوئی پریورٹی نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ایک چیز ہے, مارگیج ایکسیکیوٹیڈ بائی اے ریسیور. یہاں ایک ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کورٹ میں یہ کیس چلا جاتا ہے, ایک مارگیجی ایک ہی پراپرٹی دو شخص کو مارگیج کی گئی ہے, اور پھر یہ جو ہے یہ کیس جو ہے ظاہر ہے وہ کورٹ میں چلی جائے گی. جب سیول کورٹ میں اگر کوئی جج فیصلہ دے کہ بھئی جو بعد میں جو مارگیجی ہے اس کو علم نہیں تھا, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا, اس کو یعنی پہلے جو مارگیج تھا یعنی پرائر مارگیج اگر علم نہیں تھا اور بعد میں اس کو یعنی سبسیکوینٹ مارگیجی ہے, اگر کورٹ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ سبسیکوینٹ مارگیجی کی انٹرسٹ اس پر بنتا ہے, تو پھر یہ ایکسیپشن ہے. اگر کورٹ یہ فیصلہ دے کہ بھئی جو سبسیکوینٹ مارگیجی ہے اس کا حق پہلا بنتا ہے, تو پھر اس کو دی جائے گی یعنی حق. تو جناب امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا میگزم تھا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے. دیکھو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر ایک مرتبہ آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے یا آپ لوگوں کے پاس یہ چانس اویلیبل ہے, یہ چوائس اویلیبل ہے, آپ ریوائز کر کے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے. اگر پسند آئے لائک ضرور ماریں, اگر نہیں ہے ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. Bye bye.